ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجئے. سینٹ میں کیا ہوا؟ ہر کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے, پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی بولی بولیں ہم نے سوچا کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی سن لیتے ہیں, یعنی ان سیاسی جماعتوں کے لیڈران جن کی جماعتیں یا تو آؤٹ پرفارم کر گئیں یا انڈر پرفارم کر گئیں. تو سنیے باری باری کے مختلف جماعتوں کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہوئے, یہ پیسہ چلا ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کے پی کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا. ہم کہتے جا رہے تھے کہ یا ڈائریکٹ الیکشن کروائیں سینٹ کا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, یا پھر پروپورشنل ریپرزنٹیشن دیں کہ جتنی آپ کی سیٹیں ہیں اس کے مطابق, جس طرح ہم عورتوں کی ریزرو سیٹس پہ عورتوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں سینیٹرز کو کرنے دیں. ریفیوز کیا گیا, مسترد کی گئی, پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلتا ہے اور رشوت چلتی ہے. اور اب ریٹ کیا لگی؟ 4 کروڑ روپے کی ریٹ لگی ایک ایم پی کا ضمیر خریدنے کی. 4 کروڑ روپے پہ بکے ہیں لوگ. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میری ذمہ داری ہے پتہ چلوانی؟ کیا یہاں ادارے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا نیب کی ذمہ داری نہیں, ایف آئی اے کی ذمہ داری نہیں, کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو ساری قوم کو پتہ کہ لوگ بکے ہیں, عوام کے سامنے لوگ بکے ہیں؟ ہماری جمہوریت کو جو نقصان پہنچا ہے پبلک کی نظر میں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ویسے سینٹ الیکشنز کے اندر جہاں جہاں پیسہ چلا ہے اور پیسے کے ذریعے سے لوگوں نے ووٹ خریدے ہیں, جس کا ایک بھی بندہ کسی صوبے میں نہ ہو, ایک بھی ممبر نہ ہو اور وہاں سینٹ کے لیے اپنے امیدوار کھڑا کر دے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے یا نہیں کی, اور اس کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. یہ اس طرح کا کھیل اس ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ نظام بھی بدلنا چاہیے, اور یہ سارا کھیل جو ہے پیسے کا, اس کو دفن کرنا چاہیے. تحقیقات کے مطابق ہمارے 12 نہیں بلکہ 15 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایم پی ایز کو وفاداری تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا, ڈرایا گیا یا خوف زدہ کیا گیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسوں کی بوریوں کے منہ کھولے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بہترین پرفارمنس دیا ہے اس سینٹ الیکشنز میں. ہم نے سندھ میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے, ہم نے خیبر پختونخوا سے بھی 2 سیٹس نکالے ہیں, اور پنجاب میں بھی ہم ان دی رننگ تھے, اور آخر میں our candidate fell 8 votes short. تو یہ بہت بڑا کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو, اور ہمارے نئے جو سینیٹرز الیکٹ ہیں ان سب کو, کہ آپ نے the Pakistan People's Party is very proud of you. I am very proud of you. میں اس پارٹی سے اتنا پراؤڈ ہوں, ہمارا ایک ممبر نہیں ٹوٹا, باقی سب پارٹیوں نے انڈر پرفارم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پرفارم کیا. جی جناب, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس کا بات تو صحیح ہے نا یار, بات تو صحیح, بات میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ کی چالاکی سمجھ گیا ہوں. شروع میں آپ نے 3 مگر میں سیاستدان جو ہیں ان سے چلوایا جو کہ جہاں دیدہ گرگ باران دیدہ ہیں, اور آخر میں بچے کو پھنسا دیا آپ نے. میں نے تو نہیں پھنسایا سر, میں کہیں کو پھنساؤں گا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہاں اور کیا صحیح بات ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ 3 یہ جو جماعتیں ہیں وہ ان کے تو ووٹس لوز ہوئے نا, انہیں سیٹس لوز کی ہیں, تو اس وجہ سے وہ ایک طرح میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. پی ٹی آئی نے دھاندلی نہیں کی اور پیسہ نہیں دیا, مسلم لیگ نواز نے پیسہ نہیں دیا اور دھاندلی نہیں کی,
MQM کو آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ کیا ڈاکہ پڑنے والا ہے. تو یہ کیا مریخ سے کوئی ڈاکو آئے تھے جنہوں نے یہ سارا کام اچھا ویل ایکچولی عمران خان نے تو ڈائریکٹ کہا ہے نا کہ اس کے بندوں نے پیسے کھائے ہیں. اوکے اوکے اب دیکھیں وہ اپنی جگہ آپشنز کیا ہے. آپشنز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. لیٹس اسٹارٹ ود عمران خان صاحب. ٹھیک ہے اچھا فار دا ریکارڈ جو باتیں کر رہے ہیں کہ سینیٹ الیکشنز کس طرح ہونے چاہیے I agree more or less. بعد میں کر رہے ہیں وہ ہم 2 دن پہلے کرنی چاہیے. وہ یار یہ بات ہم نے سیٹرڈے کو بھی کی. بالکل صحیح ہے بات. اس سے میں آپ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ سینیٹ کا ہونا کیا چاہیے. ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی زیرو. بالکل ٹھیک ہے. بیچ میں خبر آئی تھی, میں خیال آپ نے ہی ٹویٹ کی تھی مبشر, کہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز جنہوں نے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ ڈالا ہے ان کو فارغ کر دو. یہ آپ کر نہیں سکتے. یہ عمران خان صاحب نے ڈسکس کیا ہے سی ایم کے پی سے. انہوں نے کہا کہ یار یہ ذرا پتہ لگائیں گے. پتہ چل گیا تو کیا فارغ کر دیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیا پاکستان ہے, نئی قیادت ہے, کر دیں گے. ارے یار مجھے یقین ہے کہ عمران خان ان 17 کو فارغ کر دیں گے. آپ کی اپنی جگہ ہونا تو کچھ نہیں ہے. سمپلی بیکاز آپ کو یہ ایم پی ایس چاہیے اور کامیاب امیدوار ہے نا آپ کے, اگلی الیکشنز میں بھی آپ کو چاہیے. تو یہاں پر کچھ نہیں. عمران خان کو بے نظیر بے ضمیر ایم پی یس بالکل. مجھے پتا ہے, یقین ہے کہ جیسی کمیٹی کی رپورٹ آئی خان صاحب ان کی بنیادی رکنیت کینسل کر دیں گے بھلے نتائج ہلکی پھلکی سی. اگر ہم سیریسلی بھی بات کریں, یہ سیریس ہے. اچھا نہیں ہونے والا. میں آپ کا شرط لگانے کے لیے تیار ہوں. اوکے ٹھیک ہے نہیں ہوگا. فاروق ستار بھی کمپلین کر رہے ہیں. اوکے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں حب زرداری کا فیکٹر کم ہے اور بغض ستار کا فیکٹر زیادہ تھا, جہاں ان کے جو خلاف ووٹ پڑے ہیں اور باقی بھی انسٹرومنٹس یوز کیے. نواز شریف تک بول رہا ہے. اچھا ان کو نا کافی دکھ ہے یہ جو آپ کے گل صاحب زبیر گل صاحب جو ان کے نہیں کامیاب ہوئے چودھری سرور کے مقابل جو چودھری سرور کے. اچھا اور بقول ڈان کی رپورٹ حمزہ شہباز کو بلایا بھی گیا, اپنے ان کے والد صاحب نے بلایا, ان سے پوچھا کہ جی یہ پولز بنانے کا جو آئیڈیا تھا یہ بھی آپ کا تھا, کہ ہر ایک کا اور ہر ایک بندے سے حلف اٹھایا گیا کہ اس کو یہ بندے ووٹ دیں گے, اس کو یہ بندے ووٹ دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے کے روز اس پہ ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو مہر بخاری نے کافی باتیں کی تھی زبیر گل کے بارے میں کہ وہ ایک ویک کینڈیڈیٹ بھی تھا. اس کو سیٹ کیوں دی؟ کیونکہ ایک تو ان کی ہوسٹنگ کافی کرتا ہے, ان کے کام کافی کرتا ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو میرے خیال شاید پچھلے سال کی بات ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر ایک مظاہرہ کیا تھا وہاں کے لوکل. اچھا یہ تھا پیناما ورڈک کے بعد, وہاں پر مظاہرہ کیا تھا. ان کو آرگنائز کرنے والے بھی زبیر گل صاحب تھے. تو جالے ہوئے نا. میرا یہ خیال ہے کہ بڑی ویک سی ریزننگ ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں جس طرح کی جماعتیں ہیں نا اس میں یہ میٹر ہی نہیں کرتا. یہ جو کینڈیڈیٹ جب کینڈیڈیٹ دے دیا, مطلب ابو جی نے اگر کر دیا ہے تو پھر وہ اس طرح زمین شمیر جھاگتے واگتے نہیں ہے. مطلب وہ ویسے وہ ہوگا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قاف لیگ نے 8 اپنے امیدوار, حالانکہ قاف لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا, اس پہ جس کو 7 ووٹ انہوں نے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کا تو چودھری سرور کہہ رہے ہیں کہ ایک نصر اللہ جو ہیں انہوں نے ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہوئے انہوں نے میرا ساتھ دے دیا. یہ تو نہیں کہنا نا کہ میں نے بریف کیا, لیکن اس سارے ذکر میں مسلم لیگ فنکشنل کا کوئی ذکر نہیں ہے. مسلم لیگ فنکشنل کیونکہ اس پارٹی نے میری معلومات کے مطابق صرف 12 کروڑ روپے دیے. صرف تو ایک سینیٹر تھا. کتنے بنے ان کے ایونچولی؟ کتنے بنے؟ ایک ہی بنا. ایک ہی. ہاں لیکن بن گیا. ریٹ تھوڑی ہائی ہے. آپ دیکھیں نا 34 سیٹوں والی ایم کیو ایم کا بھی ایک بنا, ہاں, اور 9 سیٹوں والی فنکشنل کا بھی ایک بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن میں تو وہ بتا رہا ہوں نا جو میری انفارمیشن ہے کہ جہاں تک میں نے ابھی کھود رہا ہوں. مطلب دیکھو ضمیر کم زیادہ یہی چلا ہے. پی ایس پی والے بھی گھوم رہے تھے کہ جناب ہم بھی تو پڑے ہیں. دیکھو پیسہ اگر سرکولیٹ کرے گا نا تو اس سے اکانومی مضبوط ہوتی ہے. یہ آپ تو جانتے ہی ہیں, آپ نے تو ایم بی اے کیا ہوا ہے بھائی صاحب. بڑے لو جی پی ایس تھا تو وہ ایم بی اے نہیں کاؤنٹ کرے. اتنے پیسوں پہ تو ہماری اکنامکس ویسے ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھو سیریسلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, پی 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 کے علاوہ, اور ظاہر ہے پی پی تو بہت خوش ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی مسئلہ ہوا ہے. اچھا کوئی پہلی دفعہ یہ باتیں نہیں ہو رہی, ہر دفعہ ہوتی ہیں. ہر دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں, کچھ بدلتا نہیں ہے. تو یہ سوال پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں. اور یہ اور بھی بات ہے کہ ہر پارٹی بھولی چل رہی ہے الیکشن سے پہلے. اچھا لیکن سر پھر ایک کوئی اور ایک ان سے بھی بڑا بھولا آ جاتا ہے نا. اکثر ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا. اچھا جب وہ بڑے بھولے آتے ہیں
کیا ریزننگ دیتے ہیں کہ جی جمہوریت کا سسٹم, آپ کا تو انٹائر سسٹم ہی کرپٹ ہے. سینیٹ الیکشن کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے نا کہ سر آپ کے اپنے سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے, لیکن کبھی کسی نے سنجیدگی کے ساتھ ایکشن نہیں لیا. اچھا جب وہ ایکشن نہیں ہوتا نا تو سر تو پھر وہ 111 والا ایکشن جب ہوتا ہے نا تو انہی چیزوں کو ایز پروف پیش کیا جاتا ہے. وی ہیو سین دس ہیپن یار. ہاں پھر بھی آپ اس پہ کام نہیں کریں گے. تو آئی تھنک تمام اس میں مہر نے بھی سجیشن دی تھی اینڈ آئی ایگری. ہم بطور میڈیا اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بالکل آپ تنقید کریں, بالکل آپ مذاق اڑائیں, مذاق ہی اڑا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم حل کی طرف بھی تو جائیں نا یار. ان لوگوں کو بٹھاؤ جو آپ کے ریسپیکٹیبل سینیٹرز ہیں, ان سے بات کریں کہ یار کیوں نہیں ہوتا بھائی ریفارم, کیا مسئلہ کیا ہے, کیا چیز روک رہی ہے آپ کو. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ہر مسئلے کا حل ہے 2 گولی ڈسپرین, اس کو ڈالیں وہ حل بھی ہوگی اور وہ آپ پی بھی لیجیے گا, کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. 111 سے یاد ہے بلوچستان, تو بلوچستان میں کیونکہ جس لیول پہ ہوئی ہے وہاں پر تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہاں تو حکومت چینج ہو گئی, ریورس انجینئرنگ ہو گئی. اور جیسے ہمارے بیورو چیف نے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ ابھی جائیں گے اور وہاں جا کے تازہ ہدایات کے مطابق جس سے جو پارٹی جوائن کرنی ہے, ادارے کا بس چلتا ہے, وہ سیاسی جماعت کا بس چلتا ہے, وہ ہر ایک جس کو بھی موقع ملتا ہے چمتکار دکھا دیتا ہے. لیکن آپ باقیوں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں پھر آپ باقیوں کے لیے موقع کم کریں نا. دیکھیں میں یہ اب آپ صرف کہیں گے کہ جی بلوچستان میں بات سنیں یار, اگر آپ میوزیکل چیئر, یہ میوزیکل چیئر ہے, ایک ہے اس کے موقع جب ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے. ہمیں پتا ہے یار 62-63 پہ بھی ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے نا. نہیں لیکن ذرا دیکھو یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے نا کہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. میں اگین بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ اعتزاز احسن کی ایک سپیچ جس میں یہ حدود آرڈیننس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ملا لوگوں کا یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا کہ یار اگر کوئی بھی خوش شکل خاتون یا وہ آ جائے یا ان کی نظر بھی پڑ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روک لو مجھے, ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جب اتنے انسینٹیوز ہیں تو کیا نیا پاکستان, کیا پرانا پاکستان, سب چیزیں یہ چیز نہ ریفارم سے بدل سکتی ہے نہ کبھی بدلے گی. کس چیز کی بات؟ یہی جو یہ نوٹ چلے اب سب کو پتا ہے. سن لو نہیں ریفارمز اگر ہو جائیں جنرلی تو دیکھو بالکل بدل سکتا ہے. بس دیکھیں لیکن ریفارم ہونا کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے, یہ ایسی باتیں کرنا کہ اگر آپ پولیس ریفارمز کرتے ہیں, اگر آپ پولیس کی تعداد زیادہ بڑھاتے ہیں, کیا قتل ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے, کبھی نہیں. کم تو ہوں گے نا یار. کیسے یار we've got legislation after legislation after legislation. اب تم بالکل ڈیفرنٹ چیز میں بات آ گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دیکھو کسی اور مسئلے کو لے لو نا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ لے لو, ریفارم کا کوئی متبادل نہیں ہے مبشر. نہیں تو بس ریفارم کا کوئی متبادل نہیں ہے. آئی ایگری. اب یہ کہ اس کے باوجود نہیں ہوگا, یہ تو فیوچرسٹک بات کر رہے ہو نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ ریفارم صرف بھائی جان فیوچر کو آپ پریزنٹ میں کیسے تجزیہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہو چکا ہے نا ہمارے بھائی, ہو چکا ہے, ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ہوتا رہے, لیکن سوال یہ کہ جنرلی ریفارم کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ بات, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ریفارم اور فرق نہ پڑے. سمپل کر دیتے ہیں. کیا آپ کی رائے میں جو کرنٹ سینٹ الیکشن سسٹم ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں میرا دیکھو نہیں ہے. اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جس ریفارم کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ چینج کر دیں, اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا. اگر آپ ڈائریکٹ الیکشن لے آئے کون لائے گا, کون سی پارٹی؟ نہیں وہ بس یار بات ہی نہیں ذرا دیکھو یہ تو ہوائی باتیں نہیں, وہی ہے کہ کام کرتے ہیں. کل رضا ربانی صاحب کو بلاتے ہیں, فرات اللہ صاحب کو بلاتے ہیں, ان سے بات بالکل ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں کیونکہ ہم نے کچھ شادیانہ گفتگو بھی کرنی ہے جو کہ آج کل بڑے بن رہی ہے. بہرحال شادی سے بات عدت تک پہنچ گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے سوچا اخباروں پہ نظر دوڑاؤں کہ ایکسکلوسو خبریں ہوں گی کہ جناب کس پارٹی نے کتنے پیسے لیے, کس کینڈیڈیٹ کو کسی نے یہ کیا اور ادھر آ رہا ہو. ظاہر ہے بالکل. لیکن اچانک میری نظر ایک خبر پر رک گئی جو کہ ٹاپ پہ باکس میں بڑی ہیڈ لائن کے طور پر شہ سرخی کے طور پر لگی ہوئی تھی, جس میں تھا ایکسکلوسو نکاح بیفور عدت. اور میں آئی واز لائک
ٹیکن اے بیک. تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ صاحب کی خبر تھی کہ جناب جو عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے اپنی تیسری شادی کر لی، جو کہ شرعی لحاظ سے جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ انہوں نے مفتی صاحب کا بھی رابطے کا جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے کہا مفتی صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ اس بارے میں نہیں بولیں گے. عمران خان پریشان تھے کہ بات آؤٹ نہ ہو جائے، اور مفتی صاحب جو ہے ان کو کور کمیٹی میں، کور گروپ میں بھی شامل کیا گیا پی ٹی آئی میں اسی وجہ سے. اور اس پہ خیر بات ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ خاصی اس پہ تنقید بھی ہوئی کہ جناب یہ کیسی خبر ہے. پھر ان کا جو ٹی وی چینل ہے نجی، انہوں نے اپنی 9 بجے کی مین ہیڈ لائن، 8 بجے تو چلو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، لیکن 9 بجے کی جو مین بلیٹن ہے اس سے اس خبر کا آغاز کیا. اب بحث صرف یہ ہو رہی ہے کہ خبریں ایسی لگتی تھیں، ہمیشہ لگتی رہیں گی، اور ہو سکتا ہے عمر چیمہ صاحب کی خبر میں صحیح بھی ہو. اس کی بات یہ ہے، لیکن جس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ اس کو ایک ایکسکلوسیو اور فرنٹ پیج پہ بڑی خبر لگانا، مجھے اس پہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ صحافتی لحاظ سے کس قدر ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہر خبر دینے کی نہیں ہوتی. پہلے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں سستا پن کتنا ہے، اس میں انفارمیشن کتنی ہے، اور جب ریڈر پڑھے گا یا ویور دیکھے گا تو اس پہ کیا اثر ہوگا. کہیں وہ ریپلسیو نہ ہو جائے، کہیں یہ اس کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ یار یہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی سوال. اور رپورٹر اپنے تئیں کوئی بہت ایکسکلوسیو چیز لے کے آتا ہے، لیکن اس کا جو ہے بیک لیش جیسا آپ نے کہا وہ ہو سکتا ہے، تو دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. ایک الیجڈ رول ہوتا ہے، میں نے سنا ہے. ہر چیز جو ایکسکلوسیو مل جائے اس کو پہلے پرکھ لیں. بالکل پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پرکھ لیں. اور کیونکہ پہلے سے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جو ہے عمر چیمہ صاحب کہہ رہے کہ شادی 1 جنوری کو ہو چکی تھی، جبکہ عمران خان اینڈ پارٹی کہہ رہی ہے کہ شادی اصل میں 18 فروری کو. عمر چیمہ جو ہے نا، وہ جو موقف لے رہے ہیں جو سوشل میڈیا سے مجھ تک پہنچا، وہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ تنقید شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی فیکچولی میں نے کوئی غلط ہے. وہ بھائی صاحب فیکچوئل کی تو یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کیا یہ ایسا ایشو ہے کہ جسے اتنے شاندار کلی پھدروں کے ساتھ شائع کیا جائے. اور وہ بھی ایک پرائیویٹ لائف کے بارے میں. اچھا پرائیویٹ لائف، اچھا دیکھیں صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ عمران خان کی شادی خبر ہے، ٹھیک ہے، بالکل خبر ہے. کچھ حد تک پولیٹیشنز کی پرسنل لائف پرسنل نہیں رہتی، پرائیویٹ نہیں رہتی. عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح ہوا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ اس کے اندر ایک ریلیجس ایلیمنٹ لا رہے ہیں صرف اسکینڈلائز کرنے کے لیے. اسی گروپ کے خلاف بھی مذہب کا ہتھیار استعمال کیا گیا ہے، بلاسفیمی ایلیگیشنز آپ کو یاد ہوں گے. وہ سب کو چھوڑ دو. پلیسمنٹ ایک بات آپ نے تیسری بات کی تھی کہ ویور کے ذہن میں کیا آئے گا. سر مقصد ہی یہی ہے، بیکاز اس خبر کو آپ علیحدہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کنسسٹنٹ کوریج دیکھیے. جب خبر آئی تھی شادی کی، کنفیسرز والی خبر، تو اس میں آپ دیکھیں پہلی تصویر کس کی تھی؟ سیتا وائٹ ود لو چائلڈ ٹیرین. اچھا، اسی اخبار میں مطلب کہ آپ ایک ڈائریکشن دکھانا چاہ رہے ہیں نا کہ جی یہ دیکھیں. حالانکہ شادی ہوئی بشرا بی بی سے سیتا وائٹ کی تصویر اور لو چائلڈ ٹیرین. اچھا وہ بھی سب کو چھوڑ دو، میں ان چیزوں کو بھی اگنور کر دوں. آج ایک اور خبر ہے جنگ اخبار میں جو اتنی عمدہ ہے کہ میں وہ پڑھنا چاہوں گا. پہلے میں ہیڈ لائن آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور یہ فرنٹ پیج کی اہم خبروں میں شامل ہے. یہ عمران خان کے انتہائی قریب دوست کی معروف اداکاری کی بہن سے تیسری شادی. ٹھیک ہے، اب خبر پڑھیں. لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے انتہائی قریب دوست نے ایک معروف اداکارہ کی بہن سے تیسری شادی کر لی ہے. تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین کے قریبی دوست بھی عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں. ذرائع کے مطابق عمران خان کے ایک انتہائی قریبی دوست نے لاہور کی ایک معروف اداکارہ کی بہن سے تیسری شادی کری ہے. اس میں خبر کے کردار کہاں ہے؟
پتہ نہیں لیکن 3 شادیاں اور 3 بار ایک ہی جملہ دو اس خبر کو بنانے کے ٹی وی میں جب بریکنگ آتی ہے نا تو وہ ایسی ہوتے ہیں یہ وہاں پر یہ ہو گیا ہے رپورٹر بتائے رپورٹر کہتے ہیں وہاں پر یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں رپورٹر کہہ رہے ہیں نیوز ہے. اچھا اب اندر خانی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لیکن وہ بھی تو ہمارے خلاف ڈائریکٹلی آتے ہیں تو مطلب کہ پھر آپ ایک پارٹی بن گئے ہو اور آپ ایک میڈیا آرگنائزیشن نہیں رہے. قریبی دوست کا کوئی نام ہوگا, کوئی قریبی دوست کا نام, اداکارہ کا نام, چلو اداکارہ کا نام دے دیں ذرائع کے مطابق ہے سر, تفصیلات کے مطابق. اب اس پر انویسٹیگیٹو جب ہوگی نا تو اگلے روز پھر شاید یہ فرنٹ پیج پہ رہے گی. اینی وے یہ خبر ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یار یہ صحافت ہے نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے دینا. وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے آپ کا بائیکاٹ کیا. صحافت کے وزن پہ ایک لفظ ہوتا ہے کثافت. ہاں میرے خیال بات یہاں پہ ختم ہو. ٹھیک بریک لے لیں اگر. تھینک یو سو مچ. بریک لے لیں. ویلکم بیک. گزشتہ ہفتے جب پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ نے مشال خان کیس میں 25 افراد جنہوں نے سزا پائی ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا اور ان کی سزائیں معطل کر دیں تو خاصا اچنبھا ہوا تھا. اور صوبائی حکومت نے بھی کہا, مشال خان کے اہل خانہ کے وکیل نے بھی کہا کہ وہ چیلنج کریں گے. اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس نے وہاں پر جو ہے اس نے اپیل کے لیے کہا ہے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن اب جب یہ کورٹ کا ریٹن آرڈر آیا ہے تو اس میں جسٹس لال جان خٹک نے خصوصی طور پر لکھا ہے کہ لرنڈ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, یعنی جو ایڈوکیٹ جنرل تھے یا گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے, پروسیکیوٹر تھے, آلسو گاٹ نو آبجیکشن, کہ انہیں اس پر اعتراض نہیں تھا کہ ان رہا ہونے والے افراد کی سزائیں معطل کی جائیں اور ساتھ ہی کہ ان کو ضمانت دی جائے. یعنی کہ پروسیکیوشن نے اس پر اعتراض نہیں کیا. حالانکہ ATA ایکٹ 1997 کے سیکشن 25(8) کے تحت آپ ایک ٹیرر کنوکٹ کو ضمانت نہیں دے سکتے. اچھا اس کے باوجود, اور یہ جبان ناصر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ دوسری جانب کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس رہائی کے خلاف اپیلز بھی درج کریں گے. آن ون ہینڈ یہ ہو رہا ہے, آن دی ادر ہینڈ وہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو کیا ہو اور اس دوران جو گواہان ہیں یا جو عینی شاہدین ہیں ان پہ دباؤ کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. ایک ٹیچر ہیں خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے, جہاں مشال خان بھی پڑھتے تھے, ضیاء اللہ ہمدرد, انہوں نے ٹویٹ کی کہ میں میڈیا, پولیس, FIA, MI, ISI اور دیگر ریاستی اداروں کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آن لائن دھمکیاں مل رہی ہیں. میں نے ایسے دھمکی آمیز پیغامات DIG مردان کو ارسال کر دیے ہیں اور جلد ہی FIR کرانے والا ہوں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت FIA میں. اگرچہ میں مشال خان قتل کیس کا عینی شاہد ہوں مگر میری کسی سے ذاتی دشمن نہیں, تب بھی میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کروں. میں کبھی سچ بولنے سے خوفزدہ نہیں ہوں بھلے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. تو یہ پریشر میں ہے. سب سے خوبصورت بات کہ میں غریب خاندان سے ہوں لیکن ڈرپوک خاندان سے. تو اتفاق سے ضیاء اللہ ہمدرد صاحب اس وقت جو ہیں لائن پہ موجود ہیں. ٹویٹ جناب ہم نے پڑھا اور باقی ظاہر لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے, کس نوعیت کی دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو آن لائن؟ دیکھیں وسعت بھائی, یہ تو آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی اپڈیٹس جو ہیں مختلف میڈیا چینل پہ آ رہی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب سے یہ کیس شروع ہوا یہ ایک انتہائی سمپل کیس تھا اور انتہائی اسٹرانگ کیس تھا. لیکن جو جس طرح آپ لوگوں نے پہلے اس پہ بات کی کہ چونکہ اس کیس کو اس میں کسی نے کوئی دلچسپی ہی نہیں لی, خاص کر صوبائی حکومت نے, تو یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگانے کہ اس پہ میں نے تقریباً 500 صفحے کی کتاب مطلب ابھی تک مرتب کی ہے اور وہ ایڈیٹرز کو بھیج دی ہیں. تو وہ جب آئے گی تو آپ کو مطلب استان ہے کے بعد جو ہے جو سانحات ہوئے ہیں آپ کو مطلب جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پڑھیں گے, ابھی بتا دیجئے کہ کیا پریشر, کس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو؟ جی اصل میں یہ تھا کہ اس میں 2-3 مہینے پہلے مجھے کچھ یہ جو سسپیکٹ تھے, ایکیوز تھے, ان کے ایک ریلیٹیو تھا, تو وہ مجھے کچھ میسیجز بھیج رہا تھا مطلب خاموش رہنے کی, دھمکانے کی, لیکن میں نے وہ اگنور کی ہے. تو وہ میں نے DIG کو اس وقت بھی فارورڈ کی تھی, لیکن یہ بندہ شاید بیرون ملک تھا
تو انہوں نے اس وقت ایکشن نہیں لیا. تو یہ ابھی جو ہی مطلب وہ ان اسٹوڈنٹس کو بیل ملی ہے تو اس کے بعد یہ بندے نے مجھے میسج کیا کہ اب تمہارا کیا بنے گا. وہ بندہ تو ہمارے ریلیز ہو گیا. تو وہ دوبارہ میں نے اس کو فارورڈ کیا ڈی آئی جی صاحب کو اور ڈی پی او صاحب کو. تو انہوں نے ٹائملی ایکشن بھی لیا اور ان بندوں کو اٹھا لیا تو اس کو ٹریس بھی کر لیا. تو آخر میں انہوں نے پھر وہ جرگے وغیرہ بھیجے اور وہ بڑوں کو انوالو کیا. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیے میری ذمہ داری تھی, یہ سارے میرے ہی بچے تھے, ہمارے بچے تھے. مطلب مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے ایک جو ہے وہ اس طرح بروٹلی مارا جائے اور باقی لوگ جو ہیں جیل کے اندر چلے جائیں. لیکن ایک سچویشن کریٹ ہوئی یا کریٹ کی گئی جس جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ. جی ضیاء اللہ صاحب, اب ان لوگوں کی رہائی کے بعد ہم نے دیکھا کہ میدان میں جلسے بھی ہوئے, استقبالی جلسے ہوئے اور بڑے شان کے ساتھ انہیں پریزنٹ کیا گیا اور یہ بھی کہا کہ جی دوبارہ ہوگا, ایسا ہی ہوگا. باقی مشالی بھی. اس وقت وہاں پر کیا ماحول ہے جس کے اندر یہ سارے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ کس حد تک, صرف میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ماحول جو ایک خوف کا بنا ہوا ہے وہ کس حد تک شہر میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی؟ جی لیکن یونیورسٹی مردان کی حد تک تو انہوں نے مطلب چونکہ یہ سارے جو کلرز تھے یا ایکیوز تھے یہ تو سارے کے سارے چونکہ مردان سے تعلق رکھتے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی طور پہ وہاں کی جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں ان سب نے مل کر یعنی یہ ماحول کریٹ کیا ہے. کچھ مولویوں کو پیسے دے کر 2 کروڑ روپے دے کر ان کے لیے آفس کھول کر باقاعدہ انہوں نے ایک فورم کو اسی کاز کے لیے وقف کر دیا ہے. اور اس کے پیچھے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں ان کی جو ہے پیش ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے. تو یہ تو بالکل فرنٹ لائن پہ ہیں. اور یہ لوگ پیچھے سے جو ہے جو شروع میں جو پولیٹیکل پارٹیز کی کمیٹیز بنی تھی انہوں نے پھر بیک اپ کر کے ان مولویوں کو آگے کیا. تو انہوں نے تو اپنے طور پہ مردان کے حد تک ماحول بنا لیا ہے کہ یہ مشال خان ایسا تھا اور ویسا تھا. اور ان بندوں کو آپ کو پتہ ہے اس میں جو لوگ مطلب جن کو عدالت نے ایکویٹ کیا ہے تو انہوں نے عدالت میں یہی موقف اختیار کیا تھا کہ ہم بے قصور ہیں. تو عدالت نے ان کو یا اس موب کا حصہ ہونے کے باوجود اگر شاید ان کی وائلنس میں کوئی رول نہیں تھا تو ان کو چھوڑ دیا. جب ان کو چھوڑ دیا گیا اور جب یہ آ گئے تو وہ بچے مطلب جو ڈر رہے تھے اور جو واقعی سمجھ رہے تھے اور جو عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, جب ان کو ہار پہنائے گئے تو ان سب نے کہا ہم نے کیا ہے. بالکل. مطلب جب آپ وائلنس کو اور اس کی بروٹیلیٹی کو جس کو آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے, مورل پوائنٹ آف ویو سے, لیگل پوائنٹ, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور اس کے باوجود آپ کو ہار پہنائے جا رہے ہوں تو آپ ہیرو بنتے ہو. اور پھر آپ کو مطلب وہ شیلڈ اتنا بڑا یہ استعمال کر رہے ہیں اس میں, یعنی شیلڈ اتنا بڑا ہے, تاجدار حرم کا جو نام ہے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب ایسا نام ہے, باقی عام لوگ تو نہ مشال خان کو جانتے ہیں باہر کے لوگ, نہ ان کے پیرنٹس مشال خان کو جانتے ہیں, نہ یہ مولوی جو بول رہے ہیں یہ جانتے ہیں, نہ وہ پالیٹیشینز ان کو جانتے تھے. مطلب مشال خان کو میں جانتا تھا, یہ اسٹوڈنٹس جانتے تھے یا دوسرے لوگ جانتے تھے. تو یہ چیز ایک پولیٹیکل فیڈریشن کی آپس کی مطلب ایک چیز ہوئی تھی, وہاں پہ کسی نے رومرز پھیلا دی اور یہ سانحہ ہو گیا. تو جب سانحہ ہو گیا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر جو ڈرامے ہوئے وہ بڑے سانحات ہیں. مطلب آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں جو وٹنسز تھے, اس میں جو بنیادی وٹنسز تھے, آپ اس میں ایک ہاسٹل وارڈن تھا, جب وہ اس کو گولی لگی تو اس نے اس کو اٹھایا, وہ کلمے پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے شروع میں مارنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس کو کافر ڈکلیئر کریں تاکہ کسی طرح ہم بچ جائے یا کیس ہمارا مضبوط ہو. اسی طرح مسجد کا جو امام تھا جس نے اس کو اٹھایا ہوا تھا جس وقت وہ ایمبولینس کا ویٹ کر رہے تھے, تو لوگ ان کے پیچھے چلے گئے. جب وہ عدالت میں اپیئر ہو رہا تھا تو اس نے مجھے کال کی, مجھے کہا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ یہ بندہ مشال خان جس وقت ہم اس کو اٹھا رہے تھے تو یہ مر چکا تھا. تو مطلب اس کو اس طرح پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ اس طرح بیان دیں. اسی طرح عبداللہ جو تھا اس کے گھر جو ہیں وہ دیر کا تھا, وہاں پہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگ تھے, وہ چلے گئے اور انہوں نے اس کو باقاعدہ بلیک میل بھی کیا, منتیں بھی کی مختلف طریقوں سے. آخر میں وہ مجبور ہو گئے, وہ عدالت میں حاضر ہوا, اس نے کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. حالانکہ جس وقت وہ اس کو واقعہ ہوا تھا تو وہ میرے ساتھ ملا تھا, جب میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ باقاعدہ بندوں کے نام لے رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کیا ہے, کس کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن جب آخر میں وہ غریب سے ملی تھی, چونکہ صوبائی حکومت نے اس کیس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا, نہ ہی وٹنسز کا پوچھا, نہ کسی بندے کا پوچھا. یہ جسٹس جو ہوتا ہے, جسٹس ایک پروسیس کا نام ہے, اس میں بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں, اس میں وٹنسز ہوتے ہیں, اس میں پروسیکیوشن. تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس میں مشال خان کے علاوہ 2 اسٹوڈنٹس اور تھے
جن پہ الزام لگایا گیا ان کا کسی بھی صوبائی حکومت کے کسی بھی اہلکار نے پوچھا تک نہیں، نہ کوئی ان کے گھر گیا، نہ کوئی ان کی مالی مدد کی. وہ جب اس کا بھائی جو ہے وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا تھا، تو جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے بھائی کو اٹھا کے وہاں لے گیا، اور جب جا رہا تھا اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے. تو مردان کی DIG صاحب جو تھے انہوں نے 1 لاکھ روپے اپنی جیب سے دے دیے. پھر میں نے بشرا گوہر میڈم کو ریکویسٹ کی، انہوں نے 25,000 روپے دے دیے. تو مطلب اس قسم کی یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اس میں کہ مطلب اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو اس میں نے آپ کو بتایا 500 صفحات میں وہ. چلے ضیاء اللہ، ہم آپ سے آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے اور اپنا خیال اللہ آپ کو محفوظ رکھے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، مشال کیس کو ہم فالو کرتے رہیں گے. اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. اور اب ذکر ایک ایسے ہیرو کا جو اس ملک میں جو کیڑے مکوڑے سمجھے جانے والے کروڑوں لوگ ہیں ان کا ہیرو تھا. زیر زمین رہا، جیلوں میں رہا، اذیت خانوں میں رکھا گیا، مگر چلتا رہا اور کل چلا گیا. جام ساقی 74 برس کی عمر میں بیمار حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 1944 میں تھرپارکر میں چھاچھروں کا ایک گاؤں تھا جھجی، وہاں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی تھی. MA پولیٹیکل سائنس سندھ یونیورسٹی سے کیا. ایوب خانی دور میں حیدرآباد اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے. سندھ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے بانی تھے. 1972 میں نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہوئے. پھر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری رہے. 1978 میں مارشل لا کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا. شاہی قلعہ، مچھ جیل، اگلے 7-8 سال یہی ہوتا رہا. اور 2-2.5 سال کے بعد انہیں یاد آیا حکمرانوں کو کہ مقدمہ بھی چلنا چاہیے. تو ایک فوجی عدالت میں غداری کا مقدمہ چلا کہ صاحب یہ پاکستان کے غدار ہیں. جام ساقی کیس کے نام سے یہ تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے. اس کیس میں جو تاریخی بات ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو خود بھی سیاسی قیدی تھیں، غوث بخش بزنجو صاحب، ولی خان صاحب اور دیگر جو چوٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے جام ساقی کے حق میں جو فوجی عدالت کے سربراہ تھے ان کے سامنے کہا کہ یہ تو اس سے بہتر محب وطن پاکستانی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے باوجود 7 برس قید کی سزا سنا دی گئی. صحیح وہ جو ایک تصویر چل رہی تھی اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ پیش ہوئے نا اس میں تو گلے میں ہتھکڑی کو ہار بنا کے پہنا. اچھا تھا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ انہیں عقوبت خانوں میں منتقل کر دیا گیا. جو ان کی اہلیہ تھی، پہلی اہلیہ، ان کے پاس خبریں آتی تھیں کہ آج یہ ٹارچر ہوا ہے اور ان کی بہت تکلیف دہ زندگی کی جا رہی ہے. تو اطلاعات اتنی تواتر سے آئیں کہ ایک دن انہوں نے صدمے کی حالت میں اپنی ہی جان لے لی اہلیہ نے. 88 میں جام صاحب رہا ہوئے. تھرپارکر سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا مگر ناکام رہے. آپ جانتے ہیں کہ کیوں ناکام رہے. ابھی آپ پہلے ہاف یہی کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ میں امن اور سیاسی شعور کے فروغ کے لیے سندھ پنجاب کا جو بارڈر ہے وہاں سے لے کے کراچی تک پیدل مارچ وہ جام ساقی ہی کر سکتا تھا. 94 میں عبداللہ شاہ سے چونکہ ان کی تھی دوستی تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں تو چلے گئے. پیپلز پارٹی میں عبداللہ شاہ کے مشیر جیل خانہ جات اور جبری مشقت کے مسئلے کے مشیر رہے. آخر تک پیپلز پارٹی کی جو سندھ کونسل ہے اس کے ممبر بھی رہے ہیں. ناول لکھے، میگزین، رسائل و اخبارات نکالے اور جام ساقی کیس کی جو تفصیلات ہیں اس پہ مبنی کتاب ضمیر کے قیدی وہ انہوں نے مرتب کی. اور HRCP کا ان کا ایک الگ بالکل ہے سلسلہ کہ اس میں جبری مشقت اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کے بارے میں انہوں نے جو ہیں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس جو ہیں کی. اور ان کا ایک واقعہ ہے کہ ارباب رحیم، یہ میں اسی واقعے کو بتانے والا تھا. ارباب رحیم کے رشتہ دار تھے، بدین میں رہتے تھے. ان کے گاؤں میں جب یہ گئے یہ خواتین کی خرید و فروخت کے معاملے کی چھان بین کے لیے تو ارباب صاحب نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا جام صاحب کو کہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا. وہ گئے تھے HRCP کے انڈر اور مسئلہ کہتے ہیں 2005 کی بات ہے. ایک مغوار وہاں پہ خاندان تھا جن پر ہراساں کیا جا رہا تھا. صرف خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ پولیٹیکل پریشر بھی ڈال رہے تھے کہ جی آپ پوری کمیونٹی آپ کی ان کو سپورٹ کریں. جو ارباب صاحب نے
اب وہاں پہ نمائندہ دیا ہوا تھا. تو مطلب اس لیول تک اپنی جدوجہد کبھی بند نہیں کی. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہم کچھ ہیڈ لائنس چلا رہے تھے تو ایک وہ اسٹار کی رپورٹ, ہاں ڈیلی اسٹار, ہاں بچپن سے پڑھ رہا تھا, تو وہی ان کی جس پیشی جب ہوئی تھی نا جس میں بے نظیر بھٹو بھی آئی تھی, تو آپ پوری اسٹوری پڑھیں. ہاں تو جب بے نظیر بھٹو پہ وہ آتی ہیں نا تو ان سے پوچھا کہ جی آپ کا نام, تو انہوں نے کہا بے نظیر, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا والد کا نام, اس نے کہا ذوالفقار علی بھٹو. ذات, اس نے کہا میں ذات میں یقین نہیں رکھتی. اچھا یہ پورا قصہ اس میں لکھا ہوا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا نام وائپ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو مطلب آج کل لوگوں کو تھوڑا عجیب لگے گا کہ ایک بلینک سپیس ہے یار, مطلب نام کیوں نہیں لے سکتے, لیکن ان دونوں میں یہی ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا. جو ہم نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پہلی اس میں بات کی کہ ضمیر کے قیدی, پہلے اس طرح کے جو لوگ جو کہ مکمل جد و جہد کرتے تھے وہ واقعی ضمیر کے قیدی ہوتے تھے. آج کل جو ہے نا ضمیر ہمارا قیدی ہو گیا ہے اور ضمیر کو جس طرح چاہے ہم ادھر موڑ دیتے ہیں. آج ضمیر بھی اور بندہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اور دوسرا بھی, اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جو ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں جیسے جام صاحب تھے, ان کے لیے زنجیر بھی زیور ہوتی ہے. صحیح بات. ہاں کیونکہ آپ ہی قید ہے نا باس, آپ کا ذہن تو قید نہیں. اچھا ایک چیز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, کوئی بھی آدمی اس کے اندر ایک بڑا آدمی چھپا ہوا ہوتا ہے, وقت پڑنے پہ وہ نکل سکتا ہے, یو نیور نو. لیکن ایک ایسی زمین کہ جہاں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے پھل دیکھنے کو شاید نصیب نہیں ہوگا اس کی زندگی میں, اس کے باوجود وہ اپنی فیملی کو, فیوچر کو, بہتر مستقبل کو, ہر چیز کو لگا دیتا ہے. اچھا جوا کھیل جاتا ہے. نہیں لگا بھی نہیں دیا سر, جوئے میں آپ کو ایک چانس ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا, ٹھیک ہے نا, یہ تو کہتے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں داؤ پہ لگا دیا, داؤ پہ نہیں لگا دیا سر, دے دیا. یہ فرق ہوتا ہے. اچھا دوسری بات, ایک آخری بات کروں گا, لوگ اکثر ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یار نہ ڈر ہے, نڈر ہے, نہیں ہے. ڈر سب کو لگتا ہے, بہادری یہ نہیں ہے, بہادر وہ نہیں ہوتا جس کو ڈر نہیں لگتا, بہادر وہ ہوتا ہے جس کو اپنی ڈر کے باوجود آگے قدم بڑھا. یہ ہے ڈر سب کو لگتا ہے بس. ہاں نہیں بالکل, کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو ڈر نہیں لگتا وہ پاگل ہوتا ہے. لیکن وہی تو ایسے ہی لوگ پاگل ہوتے ہیں نا کہ یار جو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی پاگل ہمیں آج ایک کوٹ ہے کسی کا کہ یہ دنیا پاگلوں نے بنائی ہے تاکہ اس میں میڈیوکر لوگ سکون سے رہ سکیں. تو یہی ہے بات. بہت ہو سکتی ہے جام صاحب کی مختلف زندگی کے پہلوؤں پہ, لیکن وقت ہمارا ویری بنا ہوا ہے, لہٰذا اجازت لیتے ہی بن پڑے گی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, خود بھی آپ اجازت لے لیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.